دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھیں. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی، صحیح بن گئی ہے وہ. تو حضرت عمر سے 2 ہیں، 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب. کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے، 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں، 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں؟ کہ جس نبی کا نام تم لیتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی نے زندگی میں صرف 3 بار تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. دوسری بات سمجھ آ گئی، فرض بھی نہیں ہے، اور مسجد میں صرف 3 دن پڑھی ہے، 26 راتیں تراویح مسجد میں نہیں پڑھی. پھر بھی ہم مزید ہیں مسجد میں تراویح پڑھنی ہے. پھر تیسری بات سن لو، یہ تراویح مقدم ہے تہجد کا. جو تہجد ہم عام دنوں میں 12 رکعت 11 رکعت پڑھتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا 11 رکعت نماز تہجد ہے، یہ اس کا مقدم ہے. تہجد رمضان المبارک میں تراویح کی شکل میں آ گئی. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے. آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹیگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. رات کی یہ نماز جس کو تراویح کہا جاتا ہے، یہ نفلی عبادت ہے، آپ جتنی چاہیں کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے، اور جب تم ڈرو کہ صبح ہونے والی ہے تو 1 پڑھ کے طاق کر لو. 2 کر کے آپ جتنی مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے. آپ 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 30 پڑھیں، 40 پڑھیں، جتنی پڑھنا چاہیں، جتنی آپ کو ہمت ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ آپ جتنی پڑھیں گے آپ کو اجازت ہے، مسنون نہیں ہے وہ عمل. مسنون وہی ہے، سنت سے ثابت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑھائی اور خود ساری عمر پڑھتے رہے. حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل. صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے. یہ ہے وہ حدیث. اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے. یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا. ہمارے یہاں بھی ماہ رمضان میں ٹوٹل 30 دنوں میں 1000 رکعتیں مستحب ہے پڑھنا. مستحبی نمازیں جماعت سے پڑھنا حرام ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر نکلے باہر، غصے کی حالت میں، مغضباً لفظ انہوں نے استعمال کیا، غضب کی حالت میں. غضب کیوں؟ پوری امت کا خیال تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر قیام اللیل کرو. لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراویح نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، یہ جھوٹ ہے. یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شاید. پورے رمضان پڑھنا ہی 10 دن کا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ چونکہ تراویح یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو اگر میں تراویح پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں یا صرف 10 دن پڑھ سکتا ہوں تو کیا کروں، اور پورا قرآن بھی ختم کرنا چاہتا ہوں، تو ہاں
اگر کوئی شخص پوری نہیں پڑھ سکتا اور 10 دن پڑھنا چاہتا ہے، یہ غلط فہمی یہاں دور کرتا ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا. ایسا بالکل نہیں. تراویح ایک الگ عبادت، روزہ ایک الگ عبادت. اور تراویح ویسے بھی چھوڑنے سے تراویح کوئی انسان گناہگار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ تراویح یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے. سنت موقعہ آپ کہیے، آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، لیکن یہ واجب نہیں. اس کے چھوڑنے سے گناہگار نہیں ہوتا انسان، لیکن پڑھنے سے ثواب کا مستحق ہوتا. کتنے بڑے ثواب! غفر لہ، پورے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تراویح یاد رکھیں کہ 20 رکعت تراویح رمضان کی تمام راتوں میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی تمام راتوں میں تراویح پڑھنی ہوگی آخر تک. نمبر 2، عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت دونوں کو ادا کرنی ہے. نمبر 3 سنت مؤکدہ. اور نمبر 4 20 رکعت تراویح ہے. صدیوں بعد نہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ بولا، نہ صحابہ نے بولا، بعد میں یہ نام بول دیا گیا صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز. لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شاید کوئی الگ نماز ہے. آپ حضرات بالکل یقین جانیں، اللہ گواہ ہے کہ دنیا جہان میں دفتر حدیث میں ایک لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان شریف میں کوئی نئی نماز پڑھی. کوئی نئی نماز نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی. وہی نماز تہجد جو آپ کی عادت تھی وہی پڑھتے تھے، وہی 11 رکھتے تھے، لمبا پڑھتے تھے، ان کو خوبصورت بنا کر پڑھتے تھے. آپ جب یہ رمضان چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے. اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے. ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں. تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں میں قائم. تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے چند لوگ بھی مسجد میں آ گئے، جماعت قائم کر لی تو کافی ہے. تمام کا مسجد میں آنا یا جماعت قائم کرنا لازم نہیں ہے. لیکن میں یہ کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بس حکم بیان کرنا مقصود ہے. افضل یہی ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں. لیکن اگر بالفرض کوئی سستی کرتا ہے، کسی دن جماعت کے لیے نہیں آتا اور وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ تو ہے لیکن علی الکفایہ. علی الکفایہ وہی عبادت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اگر ان لوگوں میں سے چند لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کے سب بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. ہمارے برادران اہل سنت اسے جماعت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے خلیفہ دوم جن کو بہت مقدس اور محترم مانتے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جماعت سے پڑھو. پیغمبر کے زمانے میں وہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت سے نہیں پڑھی جاتی تھی. خلیفہ اول کے زمانے میں بھی یہ تراویح اس طریقے سے نہیں پڑھی جا سکتی تھی. خلیفہ دوم نے اپنے زمانے میں اس کو جماعت سے پڑھنے کا حکم صادر کر دیا. کیا مصلحت تھی، کیا اسباب تھے، میں فی الحال اس میں نہیں جانا چاہتا. وہ ان کو مقدس مانتے ہیں، انجام دیتے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ نہیں، شریعت کا ماخذ معصومین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. معین اللہ نے کیا ہے، بیان انہوں نے کیا ہے. تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پر اکٹھا کروں. پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی، آپ نہیں شامل ہوتے تھے، نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان ہوئے، کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو. اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ہی ایسے رات میں پڑھی. حضرت عمر نے ساتھ ہی فرمایا کہ اصل وقت تو وہ ہے، مگر اگر تم پڑھتے ہو تو چلو پڑھ لو. تو یہ بعد میں پھر جب نام تراویح ہو گیا نا تو لوگوں نے 2 نمازیں پھر بنا دی. تہجد الگ ہے، تراویح. کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح انٹینڈڈ معاملہ رہا. پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل، پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی، اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ. امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں جو حدیث میں موجود ہے کہ آپ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات مسجد میں آئے تو لوگوں کو کچھ ٹولیوں میں رات کا قیام کرتے ہوئے دیکھا. کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے چند لوگ کھڑے ہیں. تو یہ منظر دیکھ کر امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا لو جمعت هؤلاء
على قارئ واحد لكان امثل. ان سب کو اگر میں کسی ایک امام پر اکٹھا کر دوں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. پھر امیر المؤمنین نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا اور لوگوں کو ان کے پیچھے اکٹھا کر دیا. امیر المؤمنین جو حکم دے رہے ہیں ان دو صحابہ کو، موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ الفاظ سنیے: ان یقوم للناس ب11 رکعہ، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں. تو وہ جو لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ کے پڑھتے تھے، امیر المؤمنین کے اس حکم سے وہ نماز باقاعدگی سے شروع ہو گئی اور لوگ امام کے پیچھے 11 رکعت نماز پڑھتے. اپنی طرف سے جعلی ایک تصنیف بنائیے، کہیں اللہ کے رسول نے نہیں بنایا، وہ پڑھ کر نہ پھر نہ سبحان اللہ، بہت اچھا کیا ڈاکٹر ہے، کوئی دعا نہیں صاحب، سیدھا آپ آرام کر. اکٹھی 11 پڑھتے تھے، یہ درمیان میں 4 رکعتوں کے بعد تھک کر آرام کرنے لگے، اس کا نام ترویح رکھ لیا اور پھر اس نماز کا نام ہو گیا صلاۃ التراویح. رمضان کے مہینے میں لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا تھا کہ وہ اٹھ کے تہجد پڑھے. تو بعض لوگوں نے جو مثلا مزدوری سارا دن کی ہے اور کوئی مصروفیات ہے، تو انہوں نے حضور سے یہ عرض کی کہ کیا اللہ ہمیں اتنی رعایت دے سکتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پھر سن لیجئے، تہجد کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں. تو آپ نے فرمایا پڑھ سکتے. اب رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اتنے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا سال رکھے ہیں نا، ہر سوموار اور جمعرات کا، یہ واجب کے قریب ہی سمجھ چھوڑے ہی، مگر کوئی مولوی نہیں رکھتا. وہاں نہیں سنت یاد آتی کیونکہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے. نماز کی سنتوں کا جھگڑا شروع رکھ دیں. نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. جب آپ بوجھ محسوس کریں نا، میری آپ سب سے الٹا کہ خدا کے لیے فرضوں کو سنوار کر اس وقت پڑھ لیں، ان کو بھول جائیں. اگر آپ 17 رکعت کی فکر میں ہوں گے پہاڑ ہمالیہ سر کرنا، تو کیا شوق سے پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھ لیں بس، کوئی شے نہیں. وہ اچھے طریقے موقع ہو، دل حاضر ہو، شوق ہو، ساری رات جاگے بوجھ محسوس کر کے آپ تراویح پڑھیں گے، نیند آ رہی، سر ادھر جھکتا. لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام رکوع میں جائے گا اس کو کیا ہوگا یار، 4 فرض پڑھیں، سنت پڑھیں 2 اور جا کر سو جائیں، کھانا ہضم کریں، نیند پوری اور صبح اٹھیں، مسواک کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، تہجد کے نفل پڑھیں. آپ یقین جانیں دیکھیں گے کہ اس تراویح سے 1000 گنا زیادہ نور جلد میں پڑے. وہ وقت ہے جب شیطان بھی سویا ہوا ہوتا ہے، اس وقت لوگ جاگتے نہیں. رسول اللہ وہ پڑھتے تھے، حضرت عمر پڑھتے تھے، علی عثمان پہ ایک خلیفہ بھی اس نماز میں شامل نہیں ہوا. حضرت عمر نے فرمایا بلاتی تنامون عنہا افضل من التی تقوم، اور یہ پہلے وقت جو تم پڑھتے ہو اس سے وہ نماز 1000 درجہ افضل ہے جس وقت تم سوئے رہتے ہو. تو نماز تہجد تھی جس کا بیڑا غرق ہوا. غامدی بیچارہ جس سے سلسلے میں ٹھیک چلاتا ہے کہ اب کسی مولوی کو بھی یہ پتہ نہیں رہا کہ یہ تہجد ہے جان پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی نماز نہیں ہے، مگر اس کے عادی ہو گئے. اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں. صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا. تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا. تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں. پھر انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللیل رمضان کا کروائیں.
پھر وہی تابعی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے. تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے. یہ سب سے افضل نماز کہ ہم رات کو 2 بجے اٹھ کر گھر میں تراویحاں پڑھیں اور رب کو یاد کریں. اور پھر وہ ٹائم کون سا ہے؟ جب اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے، آسمان دنیا پر آ چکا ہوتا ہے، اس وقت ہم اللہ کو یاد کریں. اور اس وقت جب اللہ کو یاد کریں گے تہجد پڑھیں گے. تہجد تراویح والی جو تراویح تھی اس کو تہجد کے ٹائم پہ 2 بجے لے جا کر پڑھیں، 3 بجے تک، اس کے بعد سحری کھائیں. کتنا پر نور وہ موقع ہے کہ شاید ہم ساری زندگی اس وقت اتنا نہیں جاگے ہوں گے. جس وقت جاگنے کا حکم ہے اس وقت ہم اس نام سے جاگیں. اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کر لے. اور جو اللہ کے سامنے اس پہر، رات کے اس پہر گڑ گڑا کر سجدے میں جا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں رد نہیں کرتا ہوں. آسمان دنیا پہ آ کر منادی کراتا ہے، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے بخشش مانگنے والا. 3 سوال کرتا ہے نا، رزق کا بھی سوال بھی کرتا ہے بھی سوال. بریلویوں کی الموتہ ممالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں. بلکہ یار وہ الموتہ ممالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئیں. یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں. الموتہ ممالک جی شبیر بدرس کا. اچھا، روئرز پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموتہ ممالک میں شبیر بدرس کی. سنیں، صاحب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل. اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک. الموتہ ممالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں. لے کے آئیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانا ہے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں. ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں. عائشہ کی